عدالتوں کے جو ججز ہیں ان کی جو مراعات ہیں وہ بھی قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ کتنا بوجھ اس غریب عوام پر ڈال رہا ہے، اس کا حساب لینا پڑے گا کہ فوج کے جرنیل ہوں، بیوروکریٹس ہوں، جاگیردار اور وڈیرے، سرمایہ دار اور حکومت کے اہلکار اور پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ جو حکومتوں میں آتی ہے، ان سب کے حسابات اب چیک کرنے پڑیں گے۔ حکومت نے ایک مرتبہ پھر عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ لادا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، بجلی کی قیمت بڑھائی ہے، گیس کی قیمت بڑھائی ہے، اور اپنی عیاشیاں، شاخرچیاں، نااہلی، کرپشن، لوٹ مار، اس سب کا جو بوجھ ہے وہ عوام پہ ڈال دیا ہے۔ اور یہ مسلسل عمل ہے پاکستان میں کہ قرضے لیتے ہیں حکمران، کرپشن کرتے ہیں حکمران اور حکمران طبقہ، شاخرچیاں ان کی ہوتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ان کی ہوتی ہیں، اس کے پیٹرول یہ ڈلواتے ہیں، ایک افسر کئی گاڑیاں چلا رہا ہوتا ہے، وزراء کا اور ایم این ایز اور ایم پی ایز اور الیکٹیبل اپنی ان جاگیروں اور جائیدادوں کے باوجود کہ جو انگریزوں سے انہیں تحفے میں ملی اور ان کی اولادیں وہ کھا رہی ہیں، اس سب کے باوجود بھی ان کے اخراجات سرکار کے کھاتے سے پورے ہوتے ہیں۔ ساری پارٹیوں کا یہی حال ہے کہ ایک دفتر کسی صوبے کے ہیڈ کوارٹر میں ہوتا ہے، کیپٹل میں ہوتا ہے، اور دوسرا دفتر اپنے آبائی گاؤں میں بناتے ہیں، اس سے متصل شہر اور قصبے میں بناتے ہیں، اور ان سارے دفاتر کا جو خرچہ ہے وہ عوام برداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمیں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ فوج کے جرنیل ہوں، بیوروکریٹس ہوں، جاگیردار اور وڈیرے، سرمایہ دار اور حکومت کے اہلکار اور پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ جو حکومتوں میں آتی ہے، ان سب کے حسابات اب چیک کرنے پڑیں گے۔ کون کتنا بوجھ اس غریب عوام پر ڈال رہا ہے، اس کا حساب لینا پڑے گا، اور یہ حساب اب سب کو دینا پڑے گا۔ عدالتوں کے جو ججز ہیں ان کی جو مراعات ہیں وہ بھی قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ جو عدل اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والے ہیں وہ یہ ذرا انصاف تو کریں کہ ان کی جو پینشنز ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں اور عوام کو کیا ملتا ہے۔ اسی طرح فوج میں بھی اب اس بات کو سامنے آنا چاہیے کہ جنرل ہوں اور اس سے نیچے کے بریگیڈیئر ہوں، بڑے افسران ہوں، ان میں اور سپاہی، اس میں کتنی تفریق ہے۔ ایک مزدور جو فیکٹری میں کام کرتا ہے اس کو کتنی تنخواہ ملتی ہے اور اس پورے طبقے کو کتنی تنخواہ ملتی ہے، اب سب کو حساب دینا پڑے گا، اور یہ عوام سب سے حساب لیں گے۔ آج اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ خاموش ہیں، نکل نہیں رہے ہیں، تو یقیناً تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے لیڈرز نے مارا ہے۔ لوگ امیدیں لگاتے ہیں، توقعات باندھتے ہیں، زندہ باد مرد آباد کہتے ہیں، لیڈروں کو پسند کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ لیڈرز ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں۔ یہ اپنی ذاتی سیاست سے باہر نہیں نکلتے، یہ اپنے مفادات سے باہر نہیں نکلتے، یہ اپنی عیاشیاں نہیں چھوڑتے، یہ بڑے فیصلے عوام کے خلاف سب کرتے ہیں۔ جس کا جتنا داؤ لگتا ہے وہ کرتا ہے، یا تو وہ نااہل ہوتا ہے یا پھر اس پورے جرم میں شریک ہوتا ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے اس میں۔ اس لیے لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ اس قوم کو ایک نئی امید کی ضرورت ہے، نکلنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی ایک مرتبہ پھر اس پوری قوم کو منظم کرے گی۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں پاکستان کے عوام اس بات کو سمجھ بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ ساتھ بھی دیں گے اور پیچھے بھی چلیں گے کہ وقتی طور پر سوشل میڈیا کیمپین چلانے سے یہ طبقہ ختم نہیں ہوگا، اس کی عیاشیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ہم سب کو ایک منظم جدوجہد کی طرف نکلنا ہوگا اور جینوئن لیڈرشپ میں نکلنا ہوگا، ورنہ ایسے ہی رہیں گے۔